کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اگلی سپر پاور صرف وہ نہیں ہوگی جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہوں گے، بلکہ وہ ہوگی جس کے پاس زیادہ ذہین مشینیں، خودکار نظام اور مصنوعی ذہانت ہوگی۔ قوموں کی تقدیر صرف قدرتی وسائل نہیں بدلتے، بلکہ وہ خیالات بدلتے ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی تخلیق کرتے ہیں، اور اب پاکستان نے بھی اسی مستقبل کی دوڑ میں اپنا قدم بڑھا لیا ہے۔ پاکستان نے 22 اور 23 جولائی کو اسلام آباد میں پاک چین فرینڈشپ سینٹر میں ایک ایسے قومی ایونٹ کا انعقاد کیا جس نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ جی ہاں، انڈس راس ایکسپو 2026 یعنی روبوٹک اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو۔ انڈس راس ایکسپو 2026 صرف ایک نمائش نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے ٹیکنالوجی مستقبل کا ایک ایسا اعلان تھا جسے ملک بھر سے آنے والے ہزاروں افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 روز تک پاک چین فرینڈشپ سینٹر روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، ڈرون ٹیکنالوجی اور خودکار نظاموں کا سب سے بڑا قومی مرکز بنا رہا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن اور نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس ایونٹ نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی تخلیق کرنے والا ملک بن رہا ہے۔ پاورنگ پاکستان's autonomous future صرف ایک تھیم نہیں تھا، بلکہ ایک قومی ویژن تھا جس نے حکومت، جامعات، تحقیقی اداروں، صنعت، سٹارٹ اپس اور نوجوان اختراع کاروں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف تھے، جنہوں نے پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کو ملکی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ایکسپو میں فزیکل اے آئی روبوٹس، آٹونومس ڈرونز، انڈسٹریل آٹومیشن، اسمارٹ مینوفیکچرنگ، ایگری ٹیک اور اے آئی پاورڈ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم سمیت جدید ٹیکنالوجی کے وہ تمام شعبے نمایاں ہو رہے تھے جو آنے والے برسوں میں دنیا کی معیشت کا رخ متعین کریں گے۔ 2 روزہ ایونٹ کے دوران کی نوٹ سیشنز، اعلیٰ سطح کے پینل ڈسیژنز، لائیو ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن، ریسرچ شو کیس، اسٹارٹ اپ پیویلین اور بزنس نیٹ ورکنگ نے پاکستان کے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کو ایک نئی توانائی فراہم کی۔ اور اسی کے دوران جب روبو وار شروع ہوا تو نوجوان انجینئرز کے جذبے نے پورے حال کو جوش سے بھر دیا۔ انوویشن چیلنج میں ملک بھر سے آنے والے نوجوانوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا، جبکہ 5 ملین روپے کے انعامات نے نوجوان ذہنوں کو اختراع کی نئی منزلوں کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ ایکسپو کی ایک اور لائیو ڈرون شو ایک ایسا یادگار جھلک تھا جس نے رات کے آسمان کو جدید ٹیکنالوجی کی روشنیوں سے سجا دیا اور حاضرین کو پاکستان میں ڈرون ٹیکنالوجی کے روشن مستقبل کی ایک بڑی خوبصورت جھلک دکھا دی۔ اس قومی ایونٹ میں تقریباً 55 نمائش کنندگان، 25 سے 30 مقررین اور 10 سے 12 ہزار شرکاء نے شرکت کی۔ یہ صرف تعداد نہیں تھی، بلکہ اس اعتماد کا اظہار تھا جو پاکستان کے ٹیکنالوجی مستقبل پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے وہ سائنسدان، محققین اور انجینئرز بھی ہیں جنہوں نے برسوں کی محنت سے پاکستان میں روبوٹکس کی بنیاد مضبوط کی۔ ڈاکٹر عمر شہباز خان، ڈاکٹر عامر حمزہ، ڈاکٹر حمید جبار، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر محمد ہارون یوسف، ڈاکٹر علی رضا، ڈاکٹر ابو بکر، ڈاکٹر توصیف توقیر، ڈاکٹر ریاض الدین، ڈاکٹر محسن اسلام تیوانہ اور پروفیسر ڈاکٹر بھوانی شنکر چودھری جیسے نام آج پاکستان کی روبوٹکس کہانی کے حقیقی معمار ہیں۔ صرف تعلیمی ادارے ہی نہیں، بلکہ پاکستان نجی شعبہ جات میں بھی تیزی سے عالمی معیار کی ٹیکنالوجی تخلیق کر رہا ہے، جس کی بہترین مثال بایونکس ہے، جس نے پاکستان کا پہلا 3D پرنٹڈ بایونک آرم تیار کیا اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے مصنوعی اعضاء کے ذریعے سینکڑوں زندگیاں بدل دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی اختراع اب عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ انڈس راس ایکسپو 2026 نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ضرورت صرف صحیح پلیٹ فارم، صحیح سمت اور درست مواقع فراہم کرنے کی ہے، کیونکہ آنے والا دور تیل، گیس یا معدنیات کا نہیں، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور آٹونومس سسٹم کا ہے، اور پاکستان نے اس مستقبل کی جانب اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ انڈس راس ایکسپو صرف ایک کامیاب ایونٹ نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے روشن، خود مختار اور ٹیکنالوجی سے بھرپور مستقبل کا ایک عملی اعلان تھا۔ پاکستان مستقبل کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ پاکستان آج سے چند سال بعد ٹیکنالوجی کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے لازمی جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان یاسین درانی کو اجازت دیجیے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔